اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ دوستو، بزرگ اور میرے دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو دار العمل بنایا ہے اور آخرت کو دار الجزا بنایا ہے۔ دار العمل، عمل کسے کہتے ہیں؟ ایک انسان بالارادہ، ارادے سے کوئی کام کرتا ہے تو اسے عمل کہتے ہیں۔ وہ کوئی سا بھی عمل ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان اللہ کو راضی کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم اور طریقے کے مطابق اچھی نیت کے ساتھ کام کرتا ہے تو وہی عمل حسن عمل، عمل صالح بن جاتا ہے، نیک عمل بن جاتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو برپا کیا ہے۔ دنیا کو اور انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد یہی ہے کہ انسان اچھے سے اچھا عمل کرے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کا جو سلسلہ قائم کیا ہوا ہے دنیا میں، اس کا مقصد یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں تاکہ میں تمہیں آزماؤں تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ زیادہ عمل کرنا وہ بھی نہیں فرمایا، اچھا عمل، اچھے سے اچھا عمل کون کرتا ہے، میں یہ آزمانا چاہتا ہوں۔ تو یہ دنیا ہی ہے جس میں ہم اچھے سے اچھا عمل کر سکتے ہیں، اور یہی عمل ہے جو کل آخرت میں ہمیں کام آنے والی ہے۔ جس طرح دنیا میں مال کام آتا ہے تو مال کے اوپر ہم کو بہت بھروسہ ہوتا ہے، مالدار کی بھی ہم عزت کرتے ہیں کیونکہ مال سے کچھ ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ تو ایسے میں ہمارے دل میں بھی، ہمارے دل اور دماغ میں بھی ان لوگوں کی عزت، ان لوگوں کا بھرم جن کے پاس مال و دولت ہے ہوتا ہے۔ اور مال پر ہم کو بہت بھروسہ بھی ہوتا ہے، اتنا بھروسہ کہ اگر جیب میں مال نہیں ہوتا تو آدمی کا چلن کا انداز الگ ہوتا ہے، جیب میں مال زیادہ ہوتا ہے تو اس کا انداز الگ ہوتا ہے، چلنے کا کیا، بولنے کا کیا، ساری لائف سٹائل بدل جاتی ہے اس کی۔ آج جتنی بھی سارے آپ دنیا میں دوڑ دھوپ دیکھ رہے ہیں، یہ سب اسی لیے تو ہے کہ تاکہ میری لائف اچھی سی اچھی بن جائے، میرا اسٹیٹس اچھا بن جائے، ہاں، میری زندگی پر لطف ہو، آرام کی ہو۔ وہ پرائمری سے لے کر کے ڈگریاں حاصل کرنے یونیورسٹی تک، یہ دوڑ دھوپ جو ہمارے نوجوان بچے لڑکپن سے لے کر کے جوانی تک حاصل کرتے ہیں، کتنی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اسی لیے تو تاکہ ہماری لائف بن جائے۔ اور بچوں کو اسکول میں داخل اسی لیے تو کرتے تاکہ ہمارے بچوں کا فیوچر بن جائے، فیوچر بن جائے۔ کہتے ہیں فلاں کمپنی، فلاں کمپنی، فلاں کمپنی، یہاں تم اگر اپنے بچے کو پڑھا کر کے بھیجو گے تو اس کی اتنی سیلری ہو۔ لوگوں کو بھروسہ ہے، جاب پر بھروسہ ہے، ہاں، میری تنخواہ اچھی ہو تو میری زندگی اچھی، بڑا کاروبار اگر مل جائے میرے کو، اگر سیٹ ہو جائے تو میری زندگی اچھی، لائف سٹائل اچھی ہو، اسی لیے تو ساری دوڑ دھوپ ہوتی ہے۔ تعلیم اچھی تو پھر لائف اچھی، اسی لیے لوگوں کو اس کے اوپر بھروسہ آتا ہے اور اس کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، بلکہ حلال اور حرام بھی ایک کرتے ہیں، مرڈر بھی کر دیتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ کیونکہ پیسے سے ہم نے سوچا دیکھا کہ کچھ بن رہا ہے، تو اس لیے پیسے پر اعتماد ہے، ہمارے کو بھروسہ ہے۔ جبکہ یہ پیسہ جو ہے نا، ہو سکتا ہے دنیا میں کچھ کام آئے لیکن کل آخرت میں کچھ کام نہیں آنے والا۔ جبکہ اعمال جس کے بارے میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا کہ پیدا اللہ نے کیا ہی دنیا کو اس لیے، ہمیں اللہ نے پیدا اس لیے کہ ہم اچھا عمل کریں۔ یہ اچھا عمل نہ صرف یہ کہ آخرت میں کام آئے گا، یہ صرف آخرت کی کرنسی نہیں ہے، دنیا میں بھی عمل کام آتا ہے۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے یہ کہا
کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہم عمل کرتے ہیں نا اچھا برا، اس کا ہمارے زندگی سے کوئی تعلق نہیں، زندگی پر کوئی اثر اس کا پڑتا نہیں. لیکن قرآن اور حدیث ہمیں سمجھاتا ہے کہ دیکھو تم جو نیک عمل کرتے ہو، نیک عمل کا بھی تمہاری زندگی پر اثر پڑتا ہے. تم جو برائی کرتے ہو، اس برائی کا بھی تمہاری زندگی پر بہت برا اثر پڑتا ہے. میں نے برائی کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کر دی تھیں. اب آج آپ کے سامنے میں عرض کرنا یہ چاہ رہا ہوں کہ نیک اعمال کا بھی اثر ہمارے زندگی پر بھرپور انداز میں پڑتا ہے. ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مرنے کے بعد نہ کون دیکھا، نہ میرے بھائی زندگی پر بھی کیا ہوتا ہے، ہمارے اس کا اثر پڑتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک، یہ بنی اسرائیل سے اللہ نے فرمایا، یہ اسرائیلی روایت ہے، بنی اسرائیل سے اللہ نے فرمایا، وہب بن منبہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے، ان کو اللہ نے ایمان کی توفیق دی. تو وہ کہتے ہیں بنی اسرائیل سے اللہ نے فرمایا دیکھو میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو، میں جب میری اطاعت کی جاتی ہے تو میں خوش ہو جاتا ہوں، میں راضی ہوتا ہوں، اور میں جب راضی ہوتا ہوں بندے سے تو برکتیں میں ڈالتا ہوں، اور میری برکت کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. اور میری ناراضگی سے بچو، کیونکہ میں جب ناراض ہوتا ہوں، میری اگر نافرمانی کی جاتی ہے تو میں ناراض ہوتا ہوں، اور جب میں ناراض ہوتا ہوں تو اس کی بے برکتی اور اس کی جو نحوست ہوتی ہے، وہ نحوست اس کے ساتھ پشت تک بھی چلتے رہتی ہے، ساتھ پشت تک. نیکی کا بھی کیا ہے، فائدہ ہے، خالی مال کا ہی نہیں، بلکہ آپ اگر دیکھیں گے مال سے کبھی فائدہ ہوتا ہے، کبھی الٹا کیا ہوتا ہے، لیکن اعمال سے کبھی بھی نقصان نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے. اعمال ہیں، نیک اعمال ہیں جس کے اوپر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، لیکن ویسا ہے کہ اس کے اوپر آپ بھروسہ بھی نہیں کر سکتے. ہاں، کتنے واقعے ایسے ہیں کہ لوگوں نے اس کے اوپر بھروسہ کیا لیکن عین ٹائم پہ اس مال نے ان کو کوئی ساتھ نہیں دیا. اس کا یہ مطلب نہیں مال نہیں کمانا، مال تو ضرورت ہے، لیکن اعمال مقصد ہے. مقصد اور ضرورت میں بہت فرق ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ نظریہ ہونا چاہیے نیک اعمال ہماری زندگی کا مقصد ہے، ایم ہے، ہمارا ویژن ہے. اور دنیا میں جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں نا، مال دوڑ کے، مال دولت کے لیے، یہ ضرورت ہے. ضرورت سے آدمی دل نہیں لگاتا. جو آدمی کا مقصد ہوتا ہے نا، اس کا دل اور دماغ اس پہ کھپنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ. جو کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے، ایمان کی حالت میں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. اس کی لائف سٹائل اچھی ہوگی، میں اس کی لائف بنا دوں گا. اگر میں اپنی زبان میں کہوں تو کیا ہے اس کا مطلب، اللہ فرما رہے ہیں میں تیری لائف بنا دوں گا. سمجھے؟ اگر کوئی میں ایک چھوٹا موٹا امام، کوئی بڑا مالدار، کوئی کروڑ پتی آدمی، ہاں بہت اچھے مولانا، تم نا کیا بھی ضرورت ہے تو فٹ سے فون کرنے کا، تمہارا کیا ہے میں پورا، کیا بھی ٹینشن کرنے کی ضرورت نہیں. ہاں امام صاحب کتنا بھروسہ آتا نہیں، مجھے بڑے کروڑ پتی سے کیا ہو گئی، دوستی ہو گئی. پھر دیکھو امام صاحب کا پورا رویہ چینج، کسی سے بھی ڈرتا نہیں. پھر اس کے بعد میں کمیٹی والوں سے بھی آنکھ سے آنکھ ملا کے بات کرے گا. نہیں بات بولنے کا بھروسہ، کروڑ پتی پر بھروسہ. کوئی سیاسی لیڈر ہے، وہ اگر کچھ بول دے، بھروسہ، آپ ہمارے کو یہ ووٹ دو، ہم تمہاری زندگی بدل دیں گے. جبکہ پورے کے پورے جھوٹے ہوتے ہیں، مکار ہوتے ہیں، لیکن لوگ بھروسہ کرتے ہیں، بار بار دھوکہ کھاتے ہیں، بار بار گڑھے میں گرتے ہیں، لیکن ہر بار دھوکہ کھانے کے باوجود بھی بھروسہ آ جاتا ہے ہم لوگوں کو. جبکہ انسان ہیں، جتنے بھی مخلوق ہیں، سب کمزور ہیں، عاجز ہیں، بے بس ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب محتاج ہو، بے بس ہو، عاجز ہو اللہ کے نزدیک. واللہ هو الغنی، واللہ الغنی، اللہ ہے غنی، اللہ ہے بے نیاز، وہ کسی کا محتاج نہیں. انسان جب کسی دوسرے انسان کو وعدہ دیتا ہے تو وعدہ دیتا ہے، لیکن اس کے پاس کوئی قدرت نہیں ہوتی، اس کا اپنا اختیار نہیں ہوتا. اسے تو اپنی زندگی پر اختیار نہیں، اسے اپنے سانسوں پر اختیار نہیں، اسے اپنے جسم پر اختیار نہیں،
تو وہ کیا تمہارے کام بنائے گا؟ آج بولا کل مکر جائے گا. یہ انسان کیونکہ انسان ہے، انسان بے بس ہے، عاجز ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. لیکن اللہ جب کہتے ہیں نا اے بندو تم اگر نیک عمل کرو گے تو میں تمہاری زندگی سنواروں گا، تمہاری لائف بنا دوں گا، تمہارا فیوچر اچھا ہو جائے گا، میں وعدہ کرتا ہوں. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور اللہ جب وعدہ کرتا ہے نا، یاد رکھے میرے بھائیو، ان الحکم الا للہ، حکومت اس کی ہے، فیصلہ اس کا ہوتا ہے. واللہ خیر الماکرین. منصوبہ لوگ بہت بناتے ہیں لیکن تدبیر اللہ کی غالب آتی ہے. واللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. لہ ملک السماوات والارض. زمین و آسمان کی حکومت اس کے قبضے میں ہے. واللہ علی کل شیء، ہر چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے، پورے اختیارات ہیں، ساری کائنات اس کے قبضے قدرت میں، کنٹرول میں ہے. وہ جب چاہے بگڑے ہوئے حالات کو بنا سکتا ہے اور بنے ہوئے حالات کو بگاڑ سکتا ہے. اتنی قدرت ہے اس کو. کروڑ پتی کو وہ فٹ پاتھ میں لا سکتا ہے اور فٹ پاتھ کے آدمی کو کروڑ پتی راتوں رات بنا سکتا ہے. بہت قدرت ہے اس کے پاس. تو وہ کہہ رہا ہے ہم سے، وعدہ کر رہا ہے، ہمیں کیوں بھروسہ نہیں آتا؟ تو اب میرے کو بولیں گا ہم کو بھروسہ نہیں، تمہیں کیسے بول سکتے؟ بالکل میں نہیں بولتا، لیکن ہماری زندگی بتاتی ہے کہ جتنا ہم مال دولت کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، نیک اعمال کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ آج ہم نیک اعمال اگر کر بھی دیے نا اسے سیو کرنا، اسے محفوظ کرنا، اسے باقی رکھنا، اس کی بھی فکر نہیں. جبکہ پیسہ کماتے ہیں تو اسے باقی رکھنے کی فکر کرتے ہیں. کتنا جتن کرتے نہیں، جتن نہیں کرتے. اس میں بھی اگر انکم ٹیکس وغیرہ ٹیکس وغیرہ بھر کے نہیں ہے تو پھر دیکھو اس کا حال. کیسا جتن کرتے، کیسے حفاظت کرتے. کون کون تو کھڈے میں کھود کر کے کھڈے کے اندر بھی رکھتے، بعد میں دیکھے تو کیڑے نے کھا لیا. پہلے زمانے کا جیسا کہ جی پہلے زمانے میں کرنسی نہیں چلتی تھی، وہاں کیا ہے تو بھی سونے کا سکہ. سونے کو تو کوئی مٹی نہیں کھا سکتی. سونا ایک اللہ کی ایسی زبردست دولت ہے، ایسی نعمت ہے. نہیں، یہ پیسے کو اندر رکھو کیڑا کھا جاتا ہے. تو اگر ہم نیک عمل کرتے ہیں اسے سیو کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں، غیبت کر کے ضائع کرتے ہیں. کیا سوچ بہت مشکل سے نیک عمل، غیبت کر دیا سارا کچھ، حسد کرتے ہیں ایک دوسرے اوپر، لے ضائع ہو گیا. بہت خوشی خوشی مہمان کو بلاتے ہیں، آئیے کھائیے پیجیے بول کے، جانے کے بعد بڑا دیوانہ آیا تھا، پورا ٹائم ویسٹ کر دیا میرا، کھائے گی ویسا آئے گی پیچھے سے. یہ کیا فائدہ مہمان نوازی کا؟ صدقہ خیرات کرتے ہیں، احسان جتلاتے ہیں. ایک ٹائم میں دیا تھا یاد نہیں، ایسا پھر دوسروں کے سامنے بولتے ہیں. انہیں آج پوزیشن میں ہے نا، کس کی وجہ سے معلوم؟ میرے وجہ سے. میں نے اس کو جاب دلایا، میں نے اس کی مدد کی، میں نے اسے قرض دیا، انویسٹ کیا وغیرہ وغیرہ. ارے ہم جو نیک عمل کرتے ہیں نا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں. ہمیں اللہ کے سوا اور کسی سے کچھ نہیں چاہیے. بندہ کیا دے گا؟ لیکن نہیں، نیک عمل کرتے بھی ہیں تو ہمارا یہ حال ہے کہ ہمیں اس سیو کرنے کے بارے میں فکر نہیں کرتے، ضائع کر دیتے ہیں. یہ ہمارا اعمال کے ساتھ رویہ ہے. ایسا کیا کرنے کا؟ ارے نیک اعمال کام آتے ہیں دنیا میں، آخرت میں نہیں. کتنی آیتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے سنا سکتا ہوں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اللہ اکبر. جو تقوی کی زندگی بسر کرتا ہے نا، اللہ اسے تنگی سے، ٹینشن سے اور رکاوٹوں سے، پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ ہموار کرتے ہیں. بند دروازہ زندگی کے سارے کیا کہتے ہیں نقشے، اسے ایسا لگتا ہے کہ اب میری موت آ گئی، اب میں تو گیا، میری تو بربادی آ گئی. لیکن تقوی اس کی زندگی میں رہے گی نا، اللہ اس موت کے دروازے سے بھی اس کو زندگی، وہ موت کا دروازہ نہیں، اس کے لیے زندگی کا دروازہ بن سکتا ہے. موت کے نوالا ہونے سے اللہ اسے بچا سکتے ہیں. ایسے کتنے واقعات ہمارے نبی نے ہمیں بتایا تاکہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی ترغیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، شوق پیدا ہو کہ نیک عمل ہمیں کرنا چاہیے. سورہ کہف پڑھتے نا ہم نے ماشاءاللہ، وہ جو واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان میں پہلے اس کو آپ کے سامنے رکھتا. وہ آپ نے سنا اس سے پہلے بھی، وہ 3 آدمیوں کے غار کا قصہ.
سننا ہے، بار بار سننا ہے، تاکہ ہمیں اعمال کرنے میں شوق آئے۔ پھنس گئے تھے، بارش ہو گئی تھی، وہ بیچارے جنگل بیابان میں جا رہے تھے، پہاڑوں والا علاقہ تھا، ایسے میں بارش زور سے ہو رہی تھی، بجلیاں کڑک رہی تھی، یہ لوگ سیدھا غار میں گھس گئے۔ غار سمجھتے کہ وہ بولتے کیا اس کو؟ گھس گئے بارش سے بچاؤ کے لیے۔ اتنے میں ہوا بھی بہت تیز چل رہی تھی، ایک چٹان نے آ کر کے ان کے غار کا منہ بند کر دیا۔ اب یہ اندر ہیں اور کچھ بھی نہیں، اندر کوئی سہولت نہیں، کوئی آرام نہیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اب موت ان کے سامنے، بس چند منٹ یا چند گھنٹے یا چند دن کے مہمان ہیں، کیونکہ کوئی کھانے پینے کی وہاں چیز نہیں ہے، پورا چٹان آگے آ گیا، یا اندر غار میں ہے۔ غار میں کیا رہے گا ابھی سوچو نا، اور رہا تو ابھی سانپ رہے گا، بچو رہے گا، ایسے زہریلے جانور رہیں گے، اور کچھ بھی نہیں رہتا، زندگی کے اسباب وہاں نہیں رہتے، پریشان ہو گئے۔ لیکن 3 آدمی ہیں نا، اپنے اپنے زندگی کے نیک اعمال کو انہوں نے یاد کیا۔ یہ نیک اعمال دیکھو نا، موت سے انہیں زندگی کا دروازہ کھولا کیسے، حالانکہ سارا آگے پیچھے سب موت ہی موت نظر آ رہی تھی ان کو۔ آپ نے سنا ہے، میں اشارہ کر رہا ہوں، ایک کی زندگی میں معاشرتی زندگی کی بہترین نیکی تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار تھا، ماں باپ کو خوش رکھتا تھا، ماں باپ کی دعائیں لیتا تھا۔ اور ایک کی زندگی میں معاملاتی زندگی کی نیکی تھی، ہاں، اور ایک کی زندگی تقوی طہارت کی تھی۔ یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ تقوی کام آتا ہے دنیا میں بھی، خالی آخرت میں نہیں۔ تقوی والے جنت میں جائیں برابر، اس میں کوئی شک نہیں۔ اسی طرح تقوی والوں کو اللہ مشکلوں سے نکلنے کا راستہ بھی فراہم کرتے ہیں۔ والدین کی خدمت ان کے اندر۔ ایک چرواہا تھا بیچارہ، بکریاں چراتا تھا، وہ بکریاں چرانے کے بعد شام میں جب لوٹتا گھر، یہ اس زمانے کی بات ہے، اب کی نہیں، ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، آتا تو سب سے پہلے بکری کا دودھ اپنے ماں باپ کو پلاتا، اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو پلاتا۔ جب تک ماں باپ نہیں پیتے اس وقت تک وہ اپنے بیوی بچوں کو بھی نہیں پلاتا تھا، کہ سب سے پہلا بڑا حق میرے اوپر ماں باپ کا ہے۔ ہاں میرے بھائی، مرد بان جتنے بھی ہیں وہ سنیں، مرد لوگوں پر سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے، شادی ہونے کے بعد، شادی ہونے سے پہلے۔ لیکن شادی ہونے کے بعد عورتوں کے اوپر سب سے بڑا حق شوہر کا ہے، ماں باپ کا نہیں ہے، سمجھا نا؟ اس کے بعد ہے ماں باپ کا نمبر۔ مرد حضرات چونکہ بیٹھے ہیں، میں کہہ رہا سب سے بڑا حق ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ، سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے۔ تو ماں باپ کو پلاتا تھا۔ اس کے بعد ایک دن ایسا ہوا کہ ماں باپ آتے ہوئے تھوڑی سی دیری ہو گئی، سو گئے تھے۔ اب یہ دودھ کا پیالہ لیے کھڑا ہے، اب بھی جاگیں گے تو میں دوں گا۔ اب اگر چلو ابھی ماں باپ سوئے نا، بیوی بچوں کو پلاتا ہوں، یہ بھی گوارا نہیں کیا۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے درمیانی رات میں اڑ جائے اور پھر ان کو بھوک لگے، پیاس لگے، اور میں نظر نہ آؤں تو پھر وہ بیچاروں کو تکلیف ہو جائے گی میرے ماں باپ کو۔ ماں باپ نے تو میرے کو کتنے راتیں میرے ماں باپ نے میرے لیے جاگے، تو میں ایک رات اگر میرے ماں باپ کے لیے جاگوں گا تو اس میں کون سا بڑا کمال ہے؟ میں نے کون سا بڑا احسان کیا اپنے ماں باپ کے لیے؟ اس لیے میں کھڑا ہو گیا، کھڑا رہا، کھڑا صبح تک بھی ایسے ہی۔ ماں باپ کو وہ بیداری نہیں ہوئی، اور صبح میں جب تو ماں باپ نے دیکھا تو کہا نہیں، تو انہوں نے پیا، خوش ہوئے، دعا دی۔ ماں باپ کی دعا ہے نا، پاورفل دعا۔ مولوی صاحباں، ولیاں، عالمہ، مفتیاں، برابر ان کی عزت کرو، لیکن سب سے زیادہ پاورفل دعا کس کی ہے؟ ماں باپ کی۔ ماں باپ زندہ ہے نا، آپ سمجھ جاؤ آپ کے لیے بہت بڑی نعمت اللہ نے گھر میں ہی رکھا ہے، اور ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہے۔ مولوی صاحب دعا کرو، مفتی صاحب دعا کرو، ماں باپ ہیں ان سے دعائیں لو۔ اس کا یہ مطلب نہیں مولوی صاحب انسلٹ کرو، اپنے اپنے مقام، لیکن سب سے زیادہ پاورفل دعا ماں باپ کی ہے۔ گھر اوپننگ کرنے کے لیے لے کے جاتے ہیں، ادگھاٹن کرنے کے لیے لے کے جاتے ہیں، فاؤنڈیشن کے لیے لے کے جاتے ہیں، کس کو لے کے جاتے ہیں؟ مولوی صاحبوں کو سب لے گئے۔ سب سے بہترین کیا ہے؟ ماں باپ کو لے کے جاؤ۔ ماں باپ دعا کریں گے نا، اللہ میرا بچہ ایک کاروبار شروع کر رہا ہے، اللہ بس پھٹ سے دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن ماں باپ اسے رہنا بھی، انہیں چھوڑ کے فرما بردار نہیں نا، اسے لے کے جاتا نہیں، کیونکہ اسے پکا معلوم لے کے آیا تو انہیں دعا نہیں دیں گے، انہیں بد دعا دیں گے بولے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، کتنا بھی آپ نافرمانی کرو، ماں باپ ہے نا دعا دیں گے، سوا اولاد کو بد دعا نہیں دیتے۔ اللہ ماشاء اللہ کون دیتا ہے معلوم نہیں، ایسی بد دعا کون دیتا ہے اولاد کو؟ خیر، یہ سب سے بڑی نیکی معاشرتی زندگی کی۔ اس نے کیا کیا؟ اس نیکی کا واسطہ دیا، پروردگار مجھے تو میری زندگی کا کوئی بھی نیک عمل نظر نہیں آتا، نیکی ایک عمل ہے جو اللہ خالص میں تیری رضا کے لیے میں کرتا تھا، یا اللہ کہ میرے ماں باپ کی میں خدمت اگر یہ ماں باپ کی جو میں خدمت کرتا تھا، اگر آپ کی نظر میں یہ مقبول ہے، آپ اس سے راضی ہیں، پروردگار ہمارے اس مشکل کو آسان کر دیجئے۔ یہ غار
چھپ گیا ہے، ہم چٹان آ کر کے دروازہ بند کر دیا ہے، موت ہی موت نظر آتی ہے، اللہ ہمیں اس پریشانی سے نجات دیجیے، دعا کی۔ دوسرا شخص، اس کی زندگی میں ایک نیکی تھی، تقوی کی نیت، وہ جوان تھا، تو جوانی کی حالت میں عشق ہوتا ہے نا، جوانی دیوانی بولتے ہیں، تو ایسے میں دل بھی بے قابو رہتا ہے، آدمی کی جوانی بھی بے قابو رہتی ہے، ان کنٹرول، کنٹرول کرنے کی طاقت نہیں انسان کو، دل بھی کنٹرول میں نہیں، شرمگاہ بھی کنٹرول میں نہیں، آنکھیں کنٹرول میں نہیں، تو ایسے میں اس کو ایک عشق ہو گیا، محبت ہو گئی، محبت ہو گئی، کرنے والے کرتے، محبت ہو گئی، تو محبت ہو گئی وہ بھی کس سے؟ کزن بہن سے، اپنے رشتہ دار، لیکن وہ کنٹرول میں نہیں آ رہی تھی۔ اب کا جیسا نہیں نا ماحول، اب تو بہت آسانی سے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، آپ کے اوپر آ کر کے پڑ جائیں گے وہ، میرے کو اپنا لو بول کر کے۔ وہ زمانہ نہیں تھا، بہت شرم حیا غالب تھا، اب بے شرمی بے حیائی غالب ہے۔ نوجوان جو لڑکے نا خود بتاتے ہیں ہمیں کتنا بھی بچنا چاہ رہے، کیا کرنا مولوی صاحب، انہوں اوپر اوپر آ کر پڑتے ہیں، ہمیں ٹو ویلر میں اکیلے جانے تو انہوں آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، میرے کو ذرا ڈراپ کرو، کیا کرنا۔ تو یہی بولنے کا کہ دیکھو ہر زمانے میں زلیخا بولنے کی چیز رہی ہے، یوسف علیہ السلام بننا بس، اور کیا ہے، یوسف علیہ السلام جیسا بننا۔ تو بہرحال ان کو عشق ہوا، تو انہوں نے کیا کیا، قابو کرنے کی بہت کوشش کی، قابو میں نہیں آئی۔ اتفاق سے کیا ہوا، اس عورت کو، اس لڑکی کو ضرورت پڑ گئی پیسے کی، اور پیسے کی ضرورت لے کر اس کے پاس آئی، اتنا مالدار تھا، وہ کہنے لگا کہ اللہ وہ آئی تھی میرے پاس اور میں نے اس سے کہا ہاں میں تیری ضرورت پوری کروں گا، لیکن میری کو بھی ایک ضرورت ہے، وہ میری ضرورت تو پوری کرے گی تو میں تیری یہ ضرورت پوری کروں گا۔ اس نے وعدہ کیا، سمجھ رہے نا، اشارہ کر رہا۔ اس نے بیچاری کیا کیا، اس نے کیا کیا، ویسا دیا۔ اب بولو میں نے تمہاری ضرورت پوری کر دی، اب میرے کو تم اپنے کنٹرول دو۔ اب یہ کنٹرول میں آ گئی، اب اس نے اپنا ارادہ پورا کرنے کے لیے گیا، لیکن اتنے میں اس لڑکی نے کہا اللہ سے ڈر یار، اللہ سے ڈر۔ اس نے بہت ہی زیادہ درد کے ساتھ کہا تھا، میں جو بول رہا ہوں نا میرے اندر وہ کیفیت نہیں، میں تو صرف الفاظ نقل کر رہا ہوں، کیفیت تو اللہ ہی بہتر جانے کس درد سے اس نے کہا ہوگا کہ اللہ سے ڈر۔ اتنا کہنا تھا، اے اللہ، اس نے اتنا کہنا تھا اللہ سے ڈر، جبکہ وہ میرے کنٹرول میں آ گئی تھی، کوئی بھی میرے کو دیکھنے والا نہیں تھا، میں نے اسے چھوڑ دیا، میں نے چھوڑ دیا اور کہا جو میں نے تجھے پیسے دیے وہ تو استعمال کر، میرے کو تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے چھوڑ دیا۔ اے اللہ اگر آپ کو یہ عمل پسند ہے تو اللہ ہماری اس پریشانی کو دور فرمائیے، ہمیں اس مشکل سے آپ نکلنے کا راستہ بتائیے۔ یہ ہے تقویٰ۔ ہاں میرے بھائیو، اگر کوئی حرام سے بچتا ہے نا، اپنے شرمگاہ کو حرام سے بچاتا ہے، اپنے آنکھوں کو، اپنے دل کو بے قابو ہونے سے بچاتا ہے، ہزاروں نفلی عبادتیں اس کے سامنے ہیچیں۔ ہاں تقوی والی یہ جو زندگی ہے نا، ہزاروں نیک عمل کر کے بھی اس درجے تک نہیں پہنچ سکتے آپ جو تقوی سے آپ پہنچ سکتے، حرام کاری سے پہنچ سکتے، حرام کاری سے بچنے سے پہنچ سکتے۔ یہ تو دوسری نیکی۔ تیسری نیکی یہ ہے، تیسرے آدمی کی نیکی، وہ معاملاتی زندگی کی زبردست نیکی اس کے پاس تھی۔ اس کے پاس ایک مزدور کام کرتا تھا، ویسے مزدور بہت سارے تھے، ایک مزدور کیا کیا، کام کیا، اجرت لیے بغیر چلا گیا۔ اب اس نے کیا کیا، سرمایہ دار تھا بیچارہ، اس نے بزنس کرتا تھا، اس مزدور کے سیلری کو، اس کی جو مزدوری تھی اس کو کاروبار میں لگایا، اور کاروبار میں لگایا، دن مہینہ سال گزر گئے تو وہ تھوڑا سا پیسہ ہے نا بہت سارے مال میں تبدیل ہو گیا، لے بکریاں، اونٹ، گائے سب اس نے خریدے۔ سالوں بعد میں وہ جو مزدور بغیر مزدوری لیے چلا گیا تھا، سرمایہ دار کے پاس آیا، ایک زمانے میں آپ کے ساتھ کام کرتا تھا، وہ میں مزدوری لیے بغیر چلا گیا، وہ میرے کو مزدوری دو نا، میرے کو ابھی ضرورت پڑ گیا۔ اس نے کہا یہ جتنا سارا جنگل میں دیکھ رہے ہیں نا، بیابان میں، وادی میں، یہ سب جانور تمہارے ہیں۔ اس نے کہا مذاق مت کر یار، میرے مزدوری دے دے، میں چلے جاتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں میں مذاق نہیں کر رہا، تمہارے سرمایہ، تمہارے پیسے کو، اس مزدوری کو میں نے سرمایہ میں لگایا، انویسٹ کیا میں نے کمپنی میں، تو یہ سوری جو یہ تمہارے ہی پیسے سے کیا ہوا ہے۔ اب وہ کیا کیا معلوم، کم از کم 50-50 تو بھی دینا نہیں، چلو بھائی میرا پیسہ تمہارا محنت، چلو 50 تمہیں رکھو 50 میرے کو، نہ پورے کا پورا لے کے چلا گیا۔ اے اللہ وہ لے کے چلا گیا، لیکن میں نے اف تک نہیں کہا۔ یہ سرمایہ دار، یہ نیکی اس کے اندر تھی۔ پروردگار یہ نیکی اگر آپ کو پسند ہے، اے اللہ اس نیکی کے صدقے، اس کی برکت سے ہمارے اس مشکل کو آسان کر دیجیے، پریشانی سے ہمیں نجات دیجیے۔ اتنا دعا کرنا تھا، تھوڑا تھوڑا سرک گیا تھا، ایک ایک دعا پر، اور پورے کا پورا سرک گیا، چٹان کیا ہو گئی۔ حالانکہ باہر کوئی بھی نہیں ان کی آواز سننے والا، باہر کوئی بھی نہیں سننے والا، اس زمانے کے جیسا سیل فون وغیرہ نہیں تھا، سیٹلائٹ نہیں تھا، کچھ بھی اسباب نہیں تھے زندگی کے،
صاف صاف موت کے ہی اسباب ان کے سامنے تھے، لیکن یہ زندگی کا اسباب کون پیدا کیا؟ یہ کس کی قدرت تھی کہ چٹان کو ہٹا دیا؟ کوئی پہلوان نہیں آیا میرے بھائی، اللہ نے اپنی قدرت سے ہٹا دیا اور ان کو موت سے زندگی کا راستہ بتا دیا۔ یہ ہے نیکی، ہے نا، نیکی کام آتی ہے، نیکی کام آتی ہے، تقوی طہارت کام آتا ہے۔ آپ کسی بھی لین کی کام کرو، کسی بھی لین کی نیکی کرو، یہ نیکی دنیا میں بھی کام آتی ہے۔ ہمارے نبی نے کہا ہے، ہمارے نبی سچے اور ہمارے نبی کی بات سچی، کہ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ میں بھی یہ بھی عرض کر دوں، میں چھوڑے ذرا چھوٹی روایت ہے، ذرا اعتماد نہیں آتا، بخاری بولے تھوڑا اعتماد آتا، بھروسہ آتا ہے۔ یہ بخاری کی ایک دم پکی روایت ہے، ہاں سنا ہوگا آپ نے اس سے پہلے بھی۔ تو وما یفعل من خیر فلن یکفروا، اللہ فرماتے ہیں نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ خیر کا کام جو بھی تم کرو اچھی نیت سے اللہ کی رضامندی کے لیے، وہ کام آئے گی، اسے اللہ ضائع نہیں کرتے۔ وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ بڑے قدردان ہیں، بڑے جاننے والے ہیں کون کس نیت سے کام کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ ہاں، یہ خالی اس کی زندگی میں نہیں، اس کی زندگی کے بعد میں اس کے اولاد میں بھی یہ نیکی اثر کرتی ہے۔ جیسا کہ سورہ کہف کی میں وہ یہ آیت پڑھنا چاہ رہا تھا، آپ کو معلوم ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، باپ رے باپ، فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا۔ یہ سورہ کہف جو پڑھنے والے ہیں نا ہفتہ ان کو معلوم ہے، یہ آیت ہے 16ویں پارے کے سب سے پہلے پیج میں، سب سے پہلے رکوع میں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام یہ دیوار جو گرنے والی تھی اسے درست کر رہے تھے، اس کی پلاسٹنگ کر رہے تھے، اسے سیدھا کھڑا کر رہے تھے، جبکہ وہ گھر والوں نے، وہ گاؤں والوں نے ان کی مہمان نوازی نہیں کی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا خراب لگا۔ کیا حضرت خضر علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ کیا حضرت، انہوں نے ہمارے کو پوچھ کر بھی نہیں دیکھا، ہم نے پوچھا بھی ان سے کھانا، چونکہ مہمانی کے لیے یہ مہمان کا حق ہوتا ہے، میزبان سے پوچھ کر کے وہ کھا سکتا ہے، لیکن انہوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، اور الٹا آپ کیا کریں ان کے ساتھ احسان کر رہے، دیوار اچھی کرنے کے لیے جا رہے۔ اب سوچو نا میرے بھائی، حضرت خضر علیہ السلام جیسا اتنا اونچا بزرگ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر نبی کیا کر رہے ہیں؟ دیوار سیدھی کر رہے ہیں، دیوار بنا رہے ہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا یہ میں نے اپنے مرضی سے نہیں کیا، رب العالمین کا حکم تھا کہ یہ جو دیوار ہے نا، دیوار میں اس لیے سیدھا کر رہا تھا کہ اس دیوار کے نیچے جو ہے خزانہ ہے، اور یہ خزانہ جو ہے 2 بچوں کو ملنے والا ہے، جو بالغ ہونے کے بعد ان کو ملے گا۔ اب وہ بالغ ہونے تک اگر یہ دیوار سلامت رہی تو انہیں ملے گا، اگر یہ دیوار گر گئی تو پھر چور اچک کے کیا کریں گے؟ اس خزانے کو لوٹ لیں گے۔ اللہ کا ارادہ یہ ہوا، چونکہ ان کا باپ جو تھا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، نیک تھا، ان کا باپ نیک تھا، وہ دنیا سے چلا گیا اور اپنے بچوں کے لیے خزانہ چھوڑ کر کے چلا گیا۔ اب وہ چھوٹے یتیم بچے ہیں، ان کی یہ دیوار ہے۔ اللہ نے چاہا کہ یہ بچے بڑے ہو جائیں، اور بڑے ہونے کے بعد میں وہ خود کیا کرے، اپنے ہاتھوں سے اس خزانے کو نکالے اور پھر اپنی دنیاوی ضرورت پوری کریں۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ باپ کی نیکی کہاں تک پہنچ رہے دیکھو۔ ہم سمجھتے ہیں باپ ہے نا، آج کل ہم باپ ہیں، اولاد کے لیے بینک بیلنس چھوڑنا، جائیداد چھوڑنا، یہ چھوڑنا، وہ چھوڑنا، یہ سب کو ضروری سمجھتے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کی دنیا بن جائے، فیوچر بن جائے۔ نہ جانے کتنے سب کوشش کرتے کہ نہیں جی، کرتے۔ حالانکہ سب سے بڑی جائیداد یہ ہے کہ خود نیک بن جائیں۔ خود نیک بن جائیں گے نا تو ہماری اولاد کے جان، مال، ایمان سب کی حفاظت کون کریں گے؟ اللہ کریں گے۔ یہ واقعہ ہے سورہ کہف میں، باپ نیک تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کے خزانے کی کیا کری؟ حفاظت فرمائی، اولاد کی حفاظت فرمائی، اولاد کے خزانے کی حفاظت فرمائی۔ نیکی کا اثر زندگی کے حد تک نہیں، بلکہ ہمارے مرنے کے بعد اولاد بھی اس سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ اس لیے خیر، بات بہت لمبی ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح شوق اور ذوق سے ہم مال کماتے ہیں، اسی طرح اس سے بھی زیادہ شوق اور ذوق سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔